حدیث جبرائیل علیہ السلام دین کی بنیاد ہے۔ حدیث جبرائیل علیہ السلام دین کی اصل ہے۔ حدیث جبرائیل تصوف کی بنیاد ہے۔ اس حدیث کو ام السنہ کہا جاتا ہے۔ اس حدیث کو ام الحدیث کہا جاتا ہے۔ قرآن میں جو مقام سورہ فاتحہ کا ہے ویسے ہی تمام احادیث میں حدیث جبرائیل کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم۔ اردو ترجمہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر تھے۔ اچانک ایک شخص ہماری محفل میں آیا۔ اس کے کپڑے نہایت سفید، بال گہرے سیاہ تھے۔ اس پر سفر کے کچھ آثارات نمایاں نہ تھے اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ بلا آخر وہ شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا اور اس نے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پر رکھ لیے اور عرض کیا یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، اور تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان مبارک کے روزے رکھے اور استطاعت رکھنے پر بیت اللہ کا حج کرے۔ اس نے عرض کیا آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھے۔ وہ بولا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے عرض کیا مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ عز و جل کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو ایسا نہ دیکھ سکے تو یہ جان لے یقیناً وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے عرض کیا اچھا اب مجھے وقوع یعنی قیامت کے وقت کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے سوال کیا گیا وہ اس مسئلے پر سائل سے زیادہ علم نہیں رکھتا، یعنی جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ تمہیں بھی معلوم ہے، اور اسے دوسرے حاضرین کے لیے مفید کرنا ظاہر کرنا مفید نہیں ہے۔ اس شخص نے عرض کیا اچھا اب پھر قیامت کے علامات ہی بتا دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت کے بتائے کہ نوکرانی اپنی ملکہ کو جنم دے گی، یعنی بیٹی ماں کے ساتھ نوکرانی والا سلوک کرے گی، اور برہانے پاؤں اور ننگے بدن والے مفلس چرواہے اونچے اونچے محلات پر فخر کریں گے۔ پھر وہ شخص چلا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ دیر ٹھہرا رہا، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔